بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, 3 ٹاپکس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا. ماشاء اللہ. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, ایک نہیں بلکہ متعدد کالم لکھے ہیں. وہ تو آپ کتاب لکھ سکتے ہیں نا. جی, ویسے انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہوئی بھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں. وہ جو کالم ہے وہ برسلز میں ان کی ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف سے, اور اس کے بعد اس کا احوال انہوں نے لکھا ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے یا معافی نہیں مانگنی چاہیے. یہ 2 طرح کے آرگومنٹس ہیں, اس پہ بات کریں گے. اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں متی اللہ جان صاحب, انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے اس کے جواب میں. تو دونوں طرح کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا جو ایشو ہے وہ بھی جرنلزم سے ریلیٹڈ ہی ہے. آپ نے دیکھا کہ 14 اگست کو بہت سارے صحافیوں کو تمغے جو ہے وہ دیے گئے. یار آپ صحافیوں کے پیچھے پڑے میں صحافیوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوا, چلے خیر, لیکن یہ بات کرنی ضروری ہے. کیا چاہتے ہیں؟ ایک آخری بات, اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تاجروں کی اپیکس باڈی ہے, انہوں نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور حکومت کا جو نیریٹو بلڈ کر رہی ہے حکومت کہ ہم نے جی اکانومی کو ٹرانسفارم کر دیا ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو گئے ہیں, اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. تو یہ 3 موضوعات ہیں. آپ سٹارٹ کیجئے تاکہ ہم جلدی سے اپنے پروگرام کو آگے. بہت شکریہ. موضوعات تو آپ نے چنے ہیں تو آپ ہی آغاز کر دیں. پہلے تو میرے خیال ہم تاجروں سے کر لیں, یا ہم سہیل وڑائچ صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب سے کر دیں. وہ جو اتنی دور جا کے وہ ملے ہیں یورپ میں, یورپین یونین کا آپ کو پتہ برسلس ہیڈ کوارٹر ہے, آپ بھی گئے ہیں ایک دفعہ. تو یہ جو بیلجیم جا کے ملاقات ہوئی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اور بھی سنا ہے کچھ اور بھی جرنلسٹوں سے, اور کچھ جو حکومت کی طرف کے کچھ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز, ان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں آئی ہیں ماشاء اللہ. اصل میں مجھے ایک تو یہ بات 100% کنفرم ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات اتفاقیہ نہیں تھی, مینج تھی. جی, پہلی بات یعنی کہ دونوں کو لے جایا گیا ہے, ان کو سہیل وڑائچ کو. یہ تو سہیل وڑائچ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن دیکھیں بحیثیت جرنلسٹ میں سب سے پہلے جو معافی والا معاملہ ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ اس کا باقاعدہ جواب دیں. اچھا, لیکن میں ایک سوال یہاں پہ اٹھانا چاہتا ہوں. اچھا جی. عمران خان صاحب معافی مانگیں یا نہ مانگیں یہ تو ان کا اچھا نہیں, معاملہ پہلے ہے. آپ یہ بتا دیتے مجھے ہیں ایک منٹ ٹھہرے, مجھے بات کرنے دینا. مجھے یہ بتائیں کہ جو فروری 2024 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا جی جی, اس پہ کون معافی مانگے گا؟ اچھا چلیں یار, وہ تو پہلے آپ 9 مئی کی تو معافی مانگ لینا, پھر وہ بھی کر لیں گے. آپ میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے آ گئے ہیں. پہلے مجھے بتا دینا اور ناظرین کو سہیل وڑائچ صاحب کیا فرماتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب نے تو ڈیٹیل میں جو احوال ہے 3 آرٹیکلز میرے خیال میں ابھی تک وہ جو ہے خیر وہ تو میں نے کہا نا, چونکہ 2 گھنٹے کی ان کا کلیم ہے, ملاقات ہوئی تو وہ تو کتاب لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی تو وہ یہ کہتے ہیں جی معیشت درست سمت میں ہے, حکومت چینج کرنے کی جو باتیں ہیں وہ ساری میں صدر نہیں بن رہا, جھوٹی ہیں. ایک قصہ مختصر ان کا ایک بات تو یہ تھی نا کہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو مشورہ اس میں دیا گیا ہے اس ملاقات کے نتیجے میں کہ مٹی پاؤ معافی مانگو تو آگے چلیے. یہ تو خیر وہ دیکھیں کئی دفعہ افواج پاکستان اب یہ بات کر چکی ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا, 2-3 دفعہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریسنس میں یہ کہا, اور اس طرح کے اشارے پہلے دیے گئے. تو بال تو بار بار پی ٹی آئی کے کورٹ میں آتا ہے. لیکن ایک سگنیفیکنٹ بات بھی ہے نا سر, کہ آرمی چیف نے پہلی دفعہ جرنلسٹ کے ساتھ, کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ یہ گفتگو فرمائی ہے, ورنہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کی گفتگو یعنی مینجڈ قسم کی نہیں کی تھی. ہاں چلیں مینجڈ قسم کی, آپ اب ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کی ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مینجڈ بھی کی ہے. آپ برسلز میں جا کے کی ہے نا, مجھے تو اس لیے خود ہی آپ ایک دوہری باتیں کر رہے ہیں. میں دوہری نہیں, میں کلیئر بات کر رہا ہوں. دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی ایک اور بڑی شخصیت کے ماشاء اللہ دستے راز سمجھے جاتے ہیں, اور وہ شخصیت نقوی صاحب کی چیف صاحب کے قریب ہیں.
تو اس لیے محسن نقوی صاحب بتائیں نا. ہاں محسن نقوی کے دستے راست ہیں، ایڈوائزر ہیں ان کے، لوگ یہی کہتے ہیں جائیں لاہور میں بچے کو پتہ ہے اس کا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ظاہر ہے مینج بھی کیا گیا ہوگا. اس سے پہلے وہ قمر جاوید باجوہ سے بھی ملتے رہے، جب صحافی دیکھیں بڑے ہو جاتے ہیں، اور جنگ کے سینئر ایڈیٹر بھی ہیں آپ کو پتہ ہے. تو وہ اس طرح کی پھر پیغام ایڈیٹوریل رسانی، پیج کے انچارج سوال ہیں. پوچھنا، جواب دینا، یہ سارا کچھ میرا خیال ہے جرنلزم کا حصہ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. میرا خیال ہے انہوں نے اس طرح پوچھا ہوگا کہ خان صاحب نے کی کرنا جی، اچھا اس پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب یہ کرنا ہے. دیکھیے اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں، دوہرے معیار والی تو نہیں ہے لیکن کنٹراڈکٹری ہیں تھوڑی سی. کچھ صحافیوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ کچھ جو پبلک گیدرنگ میں انہوں نے کوئی بات چیت کی ہے فیلڈ مارشل صاحب نے، انہوں نے وہاں پہ کسی نے کہا عمران خان کا ذکر کیا تو انہوں نے کوئی ڈیش کہا کہ اگر آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں. یہ بھی ایک بات وہاں پہ چلی ہے. لیکن یہ جو آپ کلوز ڈور کی اب بات کر رہے ہیں، انٹرویو ہوا ہے جو ظاہر ہے ریکارڈڈ تو نہیں ہوگا یہ، تو جو بھی باتیں ہوئیں ان کی اس میں جو لب لباب آیا، سوال اب یہی ہے. پھر آپ مطیع اللہ جان کا بھی بتائیے گا کہ عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کس حوالے سے؟ 9 مئی کے حوالے سے. دیکھیں اور تو کوئی نہیں کہہ رہے. افواج پاکستان کے حوالے سے، ملٹری انسٹالیشنز کے حوالے سے، جو اس وقت سارا کچھ الیجڈ منصوبہ بندی سے ہوا، اور الیجڈ میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں. پی ٹی آئی الیج کرتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کیا اور ہمیں پھنسایا، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جناب یہ ان لوگوں نے کیا. ہر دو صورت میں دیکھیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ انگلی اٹھتی ہے اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ایلیگیشنز کی، یہ اہم بات ہے. یہ کس دور کی اٹھتی ہے؟ یہ انہی کے دور کی اٹھتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت آرمی چیف بن چکے ہوئے تھے اور اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا پنجاب میں. قمر جاوید باجوہ جو فارمر آرمی چیف ہیں وہ جا چکے تھے. وہ یہ الیج کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو، جو فیض حمید فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے ایک پورا پلان تھا کہ کیوس کریٹ کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کا یہی موقف ہے، اور وہاں جا کے پھر وہ چینج آف کمانڈ کی اس طرح کی صورتحال بنا دی جائے کہ ہو جائے، اور جو عاصم منیر ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے کسی طریقے سے. یہ ایک سازش جو اسٹیبلشمنٹ الیج کرتی ہے ایسی تھی. فیض حمید صاحب کا ہوا کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہونا ان کا، پہلے بھی ہم نے کہا تھا. اب اسی موضوع پہ رہیں. دونوں طرف سے کوئی تحقیقات، کوئی واضح چیزیں بیان نہیں کی گئی ہیں. اپنے اپنی طرف کا موقف یہ دیتے ہیں. دیکھیں ایک حد تک تو میں کہتا ہوں ذاتی طور پہ ایز اے جرنلسٹ، دیکھیں جو اس طرح کا اگر منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ تھا بھی، یا اکسایا بھی گیا تھا الیجڈلی فیض حمید کی طرف سے، اور اس طرح کی ساری کوئی اگر پلان موومنٹ تھی، تو ظاہر ہے اگر فوج بار بار کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے سب سے زیادہ پرائرٹی پہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ 9 مئی کی حد تک معافی مانگنے میں یا اپنی غلطی کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے یہی ہے جو پی ٹی آئی کہہ کہ ہم کیوں معافی مانگیں. دوسری بات، جب یہ معافی مانگ لیں، آگے آ جائیں، تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ 2024 کے الیکشن پہ بیعت کر لیں اور آگے چلیں اور انتظار کریں، تو پہلے پھر عمران خان باہر آ جائیں، پھر وہ پولیٹیکل موومنٹ اپنی سٹارٹ کریں اور سسٹم کو آگے لے کے کس طرح چلنا ہے. وہ ایک وہی بات آ جاتی ہے آگے گریٹر میگنا کارٹا یا ڈائلاگ یا وہ کیا بات کیا ڈیل کی صورت ہو ہوگی. فوج یہ چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہوا ہے اس کو بھول دیا جائے. اپنی غلطی کی آپ معافی مانگیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آگے چلا جائے. 2-3 سال ملک میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی چاہیے وہ رہے. اب یہ اس میں کہاں پہ غلط ہے مجھے یہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پھر اگلے موضوع پہ جاؤں گا میں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ بحیثیت جرنلسٹ جی اگر کوئی آپ کو پاکستان کا پاورفل ترین آدمی جی بلا کر کوئی بات چیت کرنا چاہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل وڑائچ صاحب پہ جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جی یہ ان وارنٹیڈ ہے. اچھا وہ آپ دو وکیل نہ بنا کریں نا، مہربانی کر کے. ویسے میں گزارش کرتا ہوں تنقید لوگوں کا حق ہے کرنے دیں، وہ ایک مجھے پی ٹی بات آئی کا کرنے کی طبقہ اجازت کر ہے رہا ہے. سر. آپ اس پہ رہیں، موضوع پہ ہی رہیں نا. موضوع کے اوپر میں وہی ہاں بات جی. کرنے دیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں، جی تو اس معافی کا حصہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ٹھیک ہے آپ 9 مئی کی معافی مانگنے کی بات تو کر رہے ہیں، پھر جو فروری 2024 کے الیکشنز ہیں ان کی بھی کوئی معافی مانگے نا، اس میں جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا. آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن 9 مئی پہلے ہوا تھا نا، تو آپ نہیں، پہلے معافی مانگ لیں، چلے اس طرح کر لیں. اگر دونوں پارٹی سائملٹینیسلی مانگے تو میرے خیال میں دونوں کی فیس سیونگ ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ میرے آگے سبمٹ ہو جائیں، یا یہ جس طرح سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جھک جائیں. بات یہ ہے کہ جو فوجی انسٹالیشنز تھیں وہ غلط ہوا تھا.
اس پہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے لیکن تھا. تحقیقات تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ تحقیقات آپ مجھے بتائیں یہ جو فیصل آباد میں فیصلہ آیا, جو لوگ وہاں پہ تھے ہی نہیں, آپ نے انہیں اندر کر وہ دیا. تو بھائی جب آپ نہیں جب ایک لڑائی ہوگی اور پاورفل جو لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف ہوں گے تو یہی کچھ کریں گے نا یار. آپ ایک طرف 2024 کی الیکشن کی مثال بھی دیتے ہیں, تو پھر یہ جو سزائیں ہیں عدالتوں کی یہ بھی تو انہی الیکشنز کی طرح ہی ہے نا بھائی. اس کا مطلب ہے کہ فیئر گیم دونوں طرف نہیں ہوئی. نہیں, فیئر گیم دونوں طرف نہیں ہوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا. مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, اب تو کھل کے بات آ گئی, چیف صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب فوج کی عزت پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور فوج پہ جو حملے ہوئے, اگر وہ اس حد تک عمران خان کہیں کہ ہاں جی ہم سے غلط ہوا, اور ہم ان سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ عمران خان کو موقع تو دیں یہ کہنے کا. ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں جی, موقع دیں, انہیں رہا کریں, انہیں کہیں آ کے بیان کریں. آپ کو پتہ ہے اس سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. تو ظاہر نہیں ہوگی نا, مزید سختیاں ہوں گی ان کی طرف سے, کیونکہ یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک طبقہ اور جو حکومتی اشرافیہ جو بینیفیشری ہیں اس سارے عمران خان کے اس کرائسس کے, وہ تو یہ چاہیں گے کہ عمران خان اندر رہیں. اچھا دوسری بات یہی چاہیں گے نا. ٹھیک ہے, دوسری مجھے ایک سوال مجھے بھی چھوڑ کے جانے دیں, چونکہ یہ موضوع پبلک سے جڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے کروڑوں عوام عمران خان کو چاہتے ہیں اور ان کے ووٹر ہیں, ان کے سپورٹر ہیں. میرا صرف اتنا سوال ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جیل میں چلے گئے ہیں, آپ قید تنہائی میں ہیں, آپ سے جس طرح آپ نے فرمایا کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا, اس کے بعد آپ کی پارٹی تتر بتر ہے, خوف و ہراس ہے عوام میں, کسی کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. آپ کے جو اپوزیشن تھی, مقابلے والی سیاسی جماعتیں تھیں, وہ ساری مل کے تو آپ کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ جڑ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جتنی دیر ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں ہم رکھ لیں تو یہی بہتر ہے. تو ایسی صورتحال میں اور فوج سے بھی آپ کی کوئی بات سنی نہیں جا رہی, ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں پھر کیا عمران خان کو کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے معذرت کر کے؟ اب کیسے نہیں؟ اور پھر پوری دنیا میں بھی اہم بات, انٹرنیشنل پاورز جو ہیں جن کا بڑا امریکہ کی طرف بڑی ایک توقع تھی پی ٹی آئی کی بھی, لیکن امریکہ نے اس طرح سے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن نہیں آئی ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا اس طرح سے, تو وہ پھر کہاں جائیں آپ کے خیال میں؟ پھر وہ جیل میں سڑتا رہے بندہ. ایک بات اور بھی ہے نا, بتائیں نا مجھے, یہ سوال چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. ایک سوال آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک سوال میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر جواب میرے پاس ہوتے تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا حلدہ نکال لیتی. عمران خان کو باہر نکالنا جتنا خطرناک ہے نا, عمران خان کو اندر رکھنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے. آپ نے عمران خان کا جو حکومت کے اندر جو فاشسٹ قسم کی غلطیاں انہوں نے کی, عمران خان نے جس انداز میں قید گزاری ہے, ہم سب کی توقع کے مطابق انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گزاری ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں, لیکن عمران خان نے جس انداز میں قید گزاری ہے پاکستان میں آج تک کسی لیڈر نے نہیں گزاری. لیکن دیکھیں پولیٹیکل راستہ کیسے بنانا ہے, میرا یہ سوال ہے. پاکستان کے لوگوں کے دل سے کیسے نکالیں گے؟ وہ ٹھیک ہے نہیں نکال سکتے, وہ تو بھٹو کو بھی پھر الیکشنز ہوں گے, پھر کیا کریں گے آپ یار؟ پھر کب تک الیکشنز مینیج کرتے رہیں گے یار؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ اس کو کب تک اندر رکھیں گے یار اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے نا کہ راستہ کیسے بنانا ہے بھائی. اب ایک ایسی سچویشن ہے, آپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, تو آپ نے کیسے راستہ بنانا ہے؟ اب دیکھیں, یا تو پھر شہید ہو جائیں. میں کہتا ہوں پاکستان عمران خان یہ ڈیزرو نہیں کرتا. اور آپ کو راستے کی آپشن بھی دی جا رہی ہے, آپ کو راستے کی آپشن دی جا رہی ہے, تو آپ کوئی عمران خان یہ جو آپ مطیع اللہ جان صاحب کی بات کر رہے تھے, مطیع اللہ جان صاحب کی بات کر رہے تھے, وہ زبردست لکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت تو ہے نا, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت سارا گرپ ہے پاکستان کی پالیٹکس پہ, آج سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے ہے. یہ تلخ حقیقت تو ہے نا. ٹھیک ہے, لکھنا چاہیے, بولنا چاہیے, ہم بھی بات کرتے ہیں, وہ ہم سے زیادہ سخت بات کرتے ہیں, مطیع اللہ جان زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ. لیکن الٹیمیٹلی کیا ان ساری باتوں میں وہ بندے کو اندر رکھے ہیں؟ نہیں. پھر تو کوئی آنریبل ایگزٹ بھی دینا. آنریبل ایگزٹ یہی ہے نا بھائی, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ غلط تھا, اس حد تک وہ صحیح کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, تو آپ اس کی معذرت کر لیں, آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں نا یار. باقی چیزیں آپ لڑیں, اپنی سیاسی جنگ لڑیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بیلنس آف پاور کی جنگ بھی لڑیں, کوئی حرج نہیں, لڑنی بھی چاہیے. لیکن آپ اس حد تک لے کے آپ ایک ایگزٹ لے کے کم از کم کھلی فضا میں سانس تو لے لینا یار پہلے یار. میاں نواز شریف کی سیاست کو تو واڑ دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے, اب عمران خان کی سیاست کو بھی واڑنا ہے. اس سے پہلے زرداری کی سیاست کو واڑا تھا. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر چاہیے نہیں نا. ہاں, لیکن آپ کو جو میاں نواز شریف کی سیاست کو واڑا ہے وہ کس کی کاسٹ پہ واڑا ہے؟ آپ کو عمران خان کی کاسٹ پہ واڑا ہے نا آپ نے.
اس کو دکھا کے تو پھر آپ نکلیں سیاسی جماعتوں سے بات کریں. پبلک اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے مہتاب صاحب کہ آپ یہ جنگ آگے جا کے. آخری بات میں کر لوں, یہ جو ساری جو ہے نا, میں ایک کریڈٹ دینا چاہ رہا ہوں, کریڈٹ سمجھ لیں یا آبزرویشن سمجھ لیں. قمر جاوید باجوہ جو تھے فارمر آرمی چیف, برعکس عاصم منیر صاحب کے, انہوں نے کتنا دیکھیں ان کو چانس دینے کی کوشش کی. انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا پی ٹی آئی نے قمر جاوید باجوہ کو, لیکن انہوں نے ان کو کتنے ایگزٹ دینے کی کوشش کی آپ یہ دیکھیں. کہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کروا رہے ہیں, وہ کمیٹی بٹھائی گئی, وہ کمیٹی بٹھا کے وہ عمران خان صاحب نے ضد پکڑ لی کہ جناب نہیں, آپ تو ابھی توڑیں اسمبلیاں, ستمبر تک نہیں جائیں, اکتوبر تک نہیں جائیں. انہوں نے آپ کو پوری پنجاب کی حکومت انہوں نے آپ کی بچائی, اس کے باوجود کہ آپ نے انہیں بہت برا بولا کہا, جو پی ٹی آئی کی نظر میں شاید وہ کہتے ہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے نا. اس آرمی چیف کے خلاف تو آپ جلوس لے کے پنڈی بیٹھے ہوئے تھے بھائی کہ اس کو نہیں لگانا. تو اس وقت آپ کس کے کہنے پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو اپنی غلطیوں کا دونوں طرف کو ازالہ کرنا چاہیے. تو اب فیض حمید پہ بڑی آپ کی باتیں کھیل جاتی ہیں. آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں, وہ بھی کریں گے, نہیں تو ان سے کروانے کی تو ظاہر ہے آپ کے پاس سیاسی طاقت تو ہے نا یار, کروائیں. اچھا, آپ نے متی اللہ جان صاحب سے بات وہ کی, ان کا حوالہ دیا, یہ صافی کس شوق میں تمغے پہ تمغے لیے جا رہے ہیں؟ اس میں کون سی بات ہے, جہاں اور لے رہے ہیں تو صافی بھی لے لیں یار. لیکن یار ایک بات ہے, کون سے صافی ہیں یہ؟ مجھے جو منسٹرز کو تمغے دیے ہیں, ہاں جی, میں اس بات پہ حیران ہوا ہوں. مثلا میں 2 بندوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. آدھی کیبنٹ نے ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا, صحافیوں نے بھی بڑے لیے ہیں یار تمغے, یار میں اس پہ بھی حیران ہوں. تو صحافیوں کو بھی وہ ایک امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جو پرو گورنمنٹ صحافی ہیں ان کو تمغے دیے. میں یار ایک بندے کو آپ کو بتاتا ہوں, ابھی یہ جو ریسنٹلی اتنے طوفانی قسم کے آپ نے دیکھا کہ بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد آئے, ایک بندہ ہے یار, اس کا نام ہے ٹیچر عثمان. اچھا, اس کو ملنا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیں, اس ملک میں کوئی ایسا بندہ جس نے کوئی پبلک انٹرسٹ میں کوئی کام کیا ہو, آپ نے کوئی کام میرٹ کے اوپر کرنا ہے یا یہ طے ہے اس ملک کے اندر کہ اس حکومت نے کوئی کام میرٹ کے اوپر نہیں کرنا؟ ٹیچر عثمان جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کرتے ہیں باتیں نہیں, پھر کہا دھمکا دے انہوں یار, سیدھی گال کرو. مطلب آپ نے پبلک انٹرسٹ میں کوئی کام نہیں کرنا. یہ تو دیکھیں, یہ تو اب راضی کرنا ہے نا, اپریشیٹ کرنا ہے. اب تمغے اب کھلے عام سیل لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, تو کیبنٹ کو بھی دے دو اور صحافیوں کو بھی دے دو. تمغہ امتیاز جو ہے آج کل تاج وہ جو ہے امتیاز لیکن میں کوئی شک نہیں, جو مارچ میں تمغے مل رہے ہیں ان کی لسٹ بھی اسی طرح ہے, لیکن اس میں سمجھتا ہوں جو سب سے ایک میرٹ پہ میرا خیال تمغہ دیا گیا ہے, جو ذاتی طور پہ چونکہ ہم جانتے ہیں پاکستان کے سینئر موسٹ اسپورٹس جرنلسٹ عبدالمحی شاہ جو دی نیوز کے ساتھ منسلک ہیں, باقی بھی جرنلسٹ ویسے اس میں سب سے زیادہ میرٹ پہ تمغہ جو ہے وہ اسپورٹس کیٹیگری میں یا اسپورٹس کی رپورٹنگ کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بنتا ہے. یہ غیر سیاسی تمغہ ہے. ہاں, یہ غیر سیاسی ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ رپورٹرز ایسے ہیں جن کے نام جو ہے نا میرٹ پہ. اچھا, آخر میں پاکستان کے تاجروں نے ہاں جی حکومت کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو تو بالکل ہی اڑا کے رکھ دیا. آپ تو اکانومی کور بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بتائیں, یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ پھر چیف صاحب سے ملے, فیلڈ مارشل صاحب نے پھر اشارہ کیا, پھر وہ ان کو ریلیف بھی ملا, ابھی پھر بھی آپ راضی نہیں ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں شاتیں کر رہے ہیں, ان کی باتوں کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی گرو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, نہیں تو چاہتے کیا الٹیمیٹلی؟ وہ چاہتے ہیں حکومت بدل دیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو لگتا ہے نا کیا چاہتے ہیں, 2 چیزوں کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. ایک 80th امینڈمنٹ کو ریورس کرنے کے لیے, دوسرا NFC کو ریورس کرنے کے لیے. یہ تو تاجر نہیں نا بنا سکتے. نہیں, تاجر ماحول بنا سکتے ہیں. تاجر جو ماحول بنا رہے ہیں شاید آپ کو اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے. بتائیں آپ. تاجر, یہ جو تاجر جو پہلے تاجر ملے تھے فیلڈ مارشل صاحب سے, محسن نقوی شہزادہ کے ساتھ, تو وہ کون تھے ان کے ساتھ؟ گوہر اعجاز جو روح رواں تھے اس میٹنگ کے. گوہر اعجاز کون تھے؟ جو نگران حکومت میں وزیر داخلہ تھے. گوہر اعجاز کون ہے جو لاہور میں بڑی قربت سمجھی جاتی ہے, جس طرح ہم نے سہیل وڑائچ کا ذکر کیا محسن نقوی سے گوہر اعجاز کی, آپ کو پتہ ہے. دوسرے نمبر پہ ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بڑے آگے آ کے وہ بولے ہیں احسن تنویر. تو احسن تنویر کون ہے؟ بزنس مین ہے. تو نگران حکومت میں وہ کیا تھے؟ منسٹر تو تھے, پنجاب کے منسٹر تھے نا.
تو وہ یہ ساری کڑیاں آپ ملا رہے ہیں. یہ ان کی کیا خواہش ہے کہ کون وزیر اعظم بن جائے, کوئی اور وزیر اعظم بن جائے, یہ چاہتے ہیں. محسن نقوی صاحب کو بنانا چاہتے ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان سے منسلک لوگ ہیں نا, لیکن اور یہ کہہ رہے ہیں حکومت کام نہیں صحیح کر رہی. وہ تو فیلڈ مارشل نے اس کو انکار کیا ہے کہ ہم, وہ انہوں نے کہا میں صدر نہیں بن رہا. یار کیسی بات ہے. اچھا پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی بات نہیں انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہوگا کیونکہ شاید وہ بھی یہی چاہتے ہو. تو یہ ساری آپ کو گیم لگتی ہے. نہیں میں گیم نہیں لگ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سمٹمس ہو سکتی ہیں یار. اچھا ہوتا ہے نا, اپنی اپنی لابی کام کرتی ہے یار, کہ چل ہی نہیں رہا ہے تو سسٹم ہی نہیں چل رہا ہے تو کام ہی نہیں چل رہا ہے. لیکن اس کے ہوتا ہے لیے نا, آپ کو پتہ ہی ہے نا. اس کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں, جو پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں جی, وہ بھی جو ہے وہ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں راول پنڈی کے. کوئی وہ نہیں, راول پنڈی کے جو مرضی قریب ہو, کوئی ایسی محسن بات نقوی صاحب, یہ فائنانس منسٹر, یہ پورا ایک, مجھے لگتا ہے کہ پورا ایک گروپ ہے. اچھا نہیں, وہ آپ کو اب لگتا ہے, میں نے تو ویسے بتایا کہ یہ جو نہیں, لوگ مجھے بول رہے میں نے ہیں, تو آپ کی باتوں سے میں نے تو نتیجہ دیکھیں, میں نے تو ایک آپ کو ایک سیدھی بات بتائی ہے کہ یہ دو لوگ ابھی بولے ہیں, یہ کون ہے. میں نے صرف ان کا تعارف کرایا, یہ تو لوگ خود سوچیں سمجھیں کیا بات ہے. نہیں, فائنانس منسٹر کا تعارف میں نے بھی تھوڑا سا ہاں چلیں کروا دیں, شریف آدمی ہیں آپ تو. خیر وہ الگ بات ہے, میڈیا سے آپ کی ان سے نہیں بنتی, شاید ان کی تو آپ سے بنتی ہو. میری بنتی ہے, بلکہ کچھ دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, نائس پرسن, اور اس میں انہوں نے یو ایس ٹیرف کے اوپر کہا ہے کہ ہم اس کو فائن ٹیون کر رہے ہیں, ماشاء اللہ. اور توقع ہے کہ یہ چند ہفتوں کے اندر یہ ڈیل جو ہے اس کی چند نکات سامنے آئے ہیں. اگر پوری ڈیل سامنے نہیں آئی تو وہ پوری ڈیل سامنے آ جائے گی. اچھا, اور انہوں نے کریڈٹ نہیں دیا فیلڈ مارشل صاحب کو؟ وہ تو کریڈٹ سارا انہیں کے ذمہ ہے. دیا ہے انہوں نے, بالکل دیا. ہاں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کریڈٹ نہ دیں. میرا خیال ہے ہمیں اسی کے ساتھ اجازت لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئرنگ کیجیے, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.